صريع يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3362، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ براق ایسا جانور ہے کہ لمبا، سفید اور گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اپنے پاؤں وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی۔ میں اس پہ سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس لایا گیا۔ میں نے اس کو اس جگہ باندھا جس جگہ پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی سواریاں باندھی ہوئی تھیں۔ پھر میں مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوا، اس میں نے 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر میں نکلا۔ ایک اور حدیث ہے 3363، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ حالت نماز میں ماں کے ساتھ بچے کے رونے کی آواز سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر قرات کرتے یا چھوٹی سورت پڑھتے، جعفر کو شک ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3364، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 انگلیاں چاٹتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، اور فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر لے اور اسے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ برتن کو خوب صاف کرے کیونکہ تم نہیں جانتے تمہارے کس کھانے میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3365، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دن جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور وہ دن جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کی ہر چیز پر ایک بار اندھیرا چھا گیا۔ راوی کہتے ہیں ابھی ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی مٹی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں جاڑی تھی کہ ہمارے دل اجنبیت محسوس کرنے لگے۔ ایک اور حدیث ہے 3366، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انس، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی ڈالو۔ ایک اور حدیث ہے 3367، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری زیادہ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو کبھی اکٹھا کرتے، کبھی کھول دیتے، کبھی اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیتے، کبھی کھول دیتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ میرے ابو کی تکلیف دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رخت جگر، آج کے دن کے بعد آپ کے باپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے ابو جان، آپ نے اپنے رب کا بلاوا قبول کر لیا۔ اے ابو جان، ہم جبرائیل کو بتاتے ہیں، اے ابو جان، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نے آپ کو دفنایا تو مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انس، کیا تمہارے دلوں نے پسند کیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی ڈالو۔ ایک اور حدیث ہے 3368، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آیت یا ایھا الذین لا تشعرون تک نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ہی وہ آدمی ہوں جس کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونچی ہوتی رہتی ہے، اور مجھے خوف ہے کہ میں جہنمیوں میں سے نہ ہو جاؤں، کیونکہ میں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز بلند کرتے رہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ وہ جنتی ہیں، یا اسی طرح کی کوئی بات فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 3369، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دھوکے باز کی پشت پہ جھنڈا لگایا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 3370، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3371، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہل کھجور کے ایک
تنے کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے، بس جب کسی نے منبر بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ خطبہ دینا شروع کر دیا تو وہ کھجور کا تنا رونے لگا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اسے کلاوے میں لے لیا، فرمایا اگر میں اسے گلے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ ایک اور حدیث ہے 3372، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی سامان پہ جس کی قیمت 10 درہم تھی۔ ایک اور حدیث ہے 3373، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا نام محمد رکھو اس کو برا نہ کہو۔ ایک اور حدیث ہے 3374، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلتے ان میں مہاجر اور انصار ہوتے تھے، ان میں کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا سر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دونوں کو دیکھ کر تبسم کرتے تھے، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے تبسم کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3375، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، میں کہوں گا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 3376، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کو میرا سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ میں صبر سے بڑھ کے کسی کو نہیں دیکھتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 3377، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی کب میرے ساتھ ملاقات کریں گے، میرے بھائی کب میرے ساتھ ملاقات کریں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پہ ایمان لائے ہیں اس حالت میں کہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3378، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا میرے اوپر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری اس کے لیے ہے جو مجھ پہ ایمان لایا اور مجھے نہیں دیکھا، 7 مرتبہ یہ کلمہ فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 3379، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھوں گا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز فجر سے لے کے سورج کے طلوع ہونے کا وقت مجھے زیادہ پسند ہے، بنی اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنا، اس میں سے ہر آدمی کی دیت 12,000 ہو، میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھوں گا جو عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مجھے زیادہ محبوب ہے بنی اسرائیل سے 4 غلام آزاد کرنے سے۔ ایک اور حدیث ہے 3381، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ داخل ہوئے تو اہل مکہ 2 صفے بنا کے کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھنے لگے، اے کفار کے بیٹوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ خالی کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر آج ہم تمہیں ماریں گے، اتنی ضربیں جو تمہارے سر دھڑ سے جدا کر دیں گے اور ایک دوسرے کو اس کے دوست سے جدا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن رواحہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور حرم میں اشعار پڑھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس کو چھوڑ دو، یہ اشعار کافروں پہ تیر سے زیادہ اثر کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3382، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ روزے رکھتے، نہ نماز پڑھتے، ہم پہ سکینہ نازل فرما۔ ایک اور حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حارثہ نے کسی آدمی کو قتل کر دیا،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसास किसास। हज़रत उम्मे रबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने फ़लानी से किसास नहीं लिया था, किसास लिया था? नहीं लिया था, अल्लाह की कसम है इससे भी किसास नहीं लिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक है, ए उम्मे रबी किसास का जिक्र कुरान पाक में है। हज़रत उम्मे रबी ने अर्ज़ की नहीं, अल्लाह की कसम इससे हमेशा किसास नहीं लिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह पे कसम उठा ले, अल्लाह की कसम पूरी करता है। एक और हदीस है 3384। हज़रत साबित रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ की हमारे लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह हमको दुनिया और आखिरत में अच्छाई अता फरमा और हमको अज़ाब कब्र से महफूज रख। उन्होंने अर्ज़ की और ज़्यादा दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वही दुआ की। इसने अर्ज़ की और ज़्यादा करे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया क्या तुम चाहते हो मैंने तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी है? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ही दुआ करते थे। एक और हदीस है 3385। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक बेटा था, इसकी कुनियत अबू उमैर थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको फरमाते थे ए अबू उमैर तुम्हारी चिड़िया का क्या हुआ? हज़रत अबू उमैर का विसाल हो गया तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी बाग में गए हुए थे तो बच्चा फौत हो गया। हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खड़ी हुई, इसको गुस्ल दिया, इसको कफन दिया, इसको एक कपड़े में से लिपेट दिया और कहा अबू तलहा को कोई ना बताया ताकि मैं खुद उसे खबर दूंगी। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थके मांदे आए, वो रोज़े की हालत में थे। हज़रत उम्मे सलीम ने खुशबू लगाई, बनाव सिंगार किया। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए रात का खाना लाईं। उन्होंने फरमाया अबू उमैर का क्या हाल है? हज़रत उम्मे सलीम ने कहा वो फारिग है। हज़रत अबू तलहा ने उम्मे सलीम से जमा किया। जब जमा से करके फारिग हुए तो उम्मे सलीम ने कहा ए अबू तलहा आप बताएं कि अगर एक घर वाले किसी अहले खाना को कोई शय या दें तो फिर वो वापस मांग ले तो वो क्या वापस करें या इसे रोक लें? हज़रत अबू तलहा ने फरमाया बल्कि वो उसे वापस करेंगे। हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया अबू उमैर के मुतालिक सवाब की नीयत से अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। हज़रत अबू तलहा का गुस्सा है। इसी हालत में वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने उम्मे सलीम की बात और रात को जो जमा किया इसके मुतालिक बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तूने रात को किया अल्लाह इसमें बरकत दे। हज़रत उम्मे सलीम अब्दुल्ला बिन अबू तलहा के साथ हामला हुई। जब उन्होंने उसे जना तो मुझे उम्मे सलीम ने कहा ए अनस इस बच्चे को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाओ, ये शीशी है, इसमें अजवा खजूर है, आप इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुट्टी भी दिलवाना और नाम भी रखवाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दोनों पाँव से पकड़ा, इसको अपनी गोद में रखा, खजूर पकड़ी, इसको अपने मुंह में चबाया और बच्चे के मुंह में रखी। वो बच्चे इसके जायका लेने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार खजूर से ही मोहब्बत करते हैं। एक और हदीस है 3386। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में कद्दू को पसंद करते थे। एक और हदीस है 3387। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने किसी आदमी की हथेली को नहीं छुआ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से ज़्यादा नरम हो। रेशम, अंबर और ऐसी शय जिक्र की जो मुझे याद नहीं। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर से आने वाली खुशबू से ज़्यादा खुशबू नहीं पाई। मैं 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शय के मुतालिक उफ तक नहीं कहा कि तूने ये क्यों नहीं किया। एक और हदीस है 3388। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मौज़िन या हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इक़ामत पढ़ रहे थे। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आया। आप उसके साथ खड़े हुए, यहाँ तक कि आम सहाबा कराम अपने सरों को नींद की वजह से झटकने लगे। एक और हदीस है 33
90 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رب تعالیٰ سے ہر قسم کی ضروریات مانگو یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہو تو وہ بھی مانگو۔ ایک اور حدیث ہے 3391 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 3393 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3394 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ اکٹھے کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3395 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی سلمہ کی مجلس میں کھڑے ہوئے فرمایا اے بنو سلمہ رکوب کس کو شمار کرتے ہو؟ عرض کی جس کے پاس اولاد نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بلکہ رکوب میں وہ ہے جس کا قصور کوئی نہ ہو۔ پھر فرمایا معدم کس کو شمار کرتے ہو؟ عرض کی جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ معدم وہ ہوتا ہے جو خیر میں چلے اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی بھلائی نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 3396 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کی لڑکیوں کے پاس سے گزرے، وہ دف بجا رہی تھیں اور یہ شعر پڑھ رہی تھیں ہم بنی نجار کی پڑوسن ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کے اس کہنے میں برکت عطا فرما۔ ایک اور حدیث ہے 3397 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ روزے رکھتے، نہ نماز پڑھتے، ہم پہ سکینہ نازل فرما۔ ایک اور حدیث ہے 3398 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ خیبر کے دن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خنجر تھا۔ حضرت ام سلیم کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ام سلیم یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ خنجر ہے، اگر مشرکوں میں سے کوئی میرے قریب آیا اس کے ساتھ ماروں گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن رہے ہیں کہ ام سلیم کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طرح کچھ کہہ رہی ہیں ابو حرب کے پاس جاؤ اسے قتل کرو۔ فرمایا بے شک اللہ کافی اور اچھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3399 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تیر پھینک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھے۔ ابو طلحہ ایک تیر انداز آدمی تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر پھینکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا کے اس جگہ کو دیکھا کہاں گرا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3400 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے باپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ برات پڑھی۔ جب اس آیت پہ پہنچے انفرو حفاقن و سقالا، اس کے بعد فرمایا خبردار میں دیکھتا ہوں میرا رب چاہتا ہے کہ میں نکلوں جوانی اور بڑھاپے کی حالت میں۔ ان کے بیٹوں نے عرض کی آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کیا، ہم آپ کی طرف سے جہاد کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا مجھے تیار کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بندوبست کیا، سمندر میں سوار ہوئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس جزیرے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ نہ پائی۔ 7 دن کے بعد دفن کیا گیا، اس حالت میں کہ ان کے بدن میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 3401 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اس حالت میں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کے باغ میں تھے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं तो वो आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे चंद अशिया के मुतालिक पूछना चाहता हूँ जिसको सिर्फ नबी ही जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताएं इसके मुतालिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, बच्चा अपने बाप या माँ के कैसे मुशाबा होता है? दूसरा, अव्वल शय कौन सी लोगों को इकट्ठा करेगी? तीसरा, जन्नत में सबसे पहले कौन सी शय खाई जाएगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि हज़रत अब्दुल्ला ने अर्ज़ की, ये यहूद का दुश्मन है, यानी हज़रत जिब्रील। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहरहाल एक हर बच्चा माँ या बाप से कैसे मुशाबा होता है, तो ये है कि अगर मर्द का पानी गालिब हो तो बच्चा मर्द के मुशाबा होता है, अगर औरत का पानी गालिब हो तो माँ के मुशाबा होता है। तो सबसे पहले लोगों को जो शय इकट्ठी करेगी वो आग होगी जो मशरिक़ की जानिब से आएगी, और लोगों को मगरिब की तरफ इकट्ठा करेगी। सबसे पहले जन्नती लोग जो खाएंगे वो मछली की कलेजी होगी। हज़रत अब्दुल्ला इस्लाम लाए और उसकी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी बहुतान बाज कौम है, अगर उन्होंने मुझे इस्लाम के मुतालिक सुना, मेरे इस्लाम के मुतालिक सुना तो मुझ पर बहुतान लगाएंगे, मेरे मुतालिक बातें करेंगे, मुझे रुसवा करेंगे। उनकी तरफ किसी को भेजा और उनसे मेरे मुतालिक पूछें। आपने उनकी तरफ किसी को भेजा, उनको बताया। इसने कहा, तुम में से अब्दुल्ला बिन सलाम कैसे आदमी हैं? कहने लगे, हमें बेहतर हैं और बेहतर के बेटे हैं, हमारे सरदार हैं और सरदार के बेटे हैं, हमारे आलिम हैं और आलिम के बेटे हैं। इसने कहा, अगर तुमको बताया जाए कि वो ईमान लाए हैं तो तुम ईमान लाओगे? उन्होंने कहा, अल्लाह हमको इससे बचाए, इससे ऐसे क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न सलाम, इनकी तरफ जाओ। हज़रत इब्न सलाम निकले और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा, वो हम में बुरा है और बुरे का बेटा है, वो हम में जाहिल है और हमारे जाहिल का बेटा है। इब्न सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको बताया नहीं था कि ये लोग बहुतान बाज हैं। एक और हदीस है 3402, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि औरतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द हमसे फजीलत ले गए, वो जिहाद करते हैं, हम जिहाद नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घर में रहो, तुम भी मुजाहिदीन के दर्जे को पालोगी अगर अल्लाह ने चाहा। एक और हदीस है 3403, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि औरतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द हमसे फजीलत ले गए, वो जिहाद करते हैं, हम जिहाद नहीं करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घर में रहो, तुम भी मुजाहिदीन के दर्जों को पालोगी अगर अल्लाह ने चाहा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगले में इंशाल्लाह हाज़िर होगा। अल्लाह।